اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے قبضے میں دو خط لکھے ہوئے ملے کہ سب سے زیادہ نافرمان وہ شخص ہے جس نے ناحق کسی کو مارا، سب سے زیادہ نافرمان وہ شخص ہے جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، سب سے زیادہ نافرمان وہ شخص ہے جس نے کسی نااہل کو نعمت سپرد کر دی۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے فرائض و نوافل کچھ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت ابو شریح ادوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی برگاہ کا سب سے زیادہ سرکش شخص وہ ہے جس نے ناحق قتل کیا یا زمانہ جاہلیت کا بدلہ اہل اسلام سے طلب کیا، اور وہ شخص جو خواب میں خود کو نبینا دیکھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو یہ کہہ کر روانہ کرتا ہے کہ آج جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ شام کو جب یہ سب واپس آتے ہیں تو ایک شیطان کہتا ہے، میں نے ایک مسلمان پر بہت محنت کی اور بالآخر اس کو ماں باپ کا نافرمان بنا دیا۔ شیطان کہتا ہے، ممکن ہے وہ بعد میں اس کا فرمانبردار بن جائے، تو نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ ایک اور شیطان کہتا ہے، میں ایک مسلمان کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ شیطان کہتا ہے، وہ دوبارہ شادی کروا لے گا، تو نے بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے، میں ایک مسلمان کے پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ میں نے اس کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے، تو نے بھی اچھا کام کیا ہے۔ پھر ایک اور شیطان کہتا ہے، میں ایک مسلمان کے پیچھے لگا رہا اور اس سے قتل کروا دیا۔ شیطان کہتا ہے، واہ واہ، تو نے سب سے اچھا کام کیا ہے، اور وعدے کے مطابق وہ تاج اس کو پہنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ہمیشہ اپنے دین میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ ناحق قتل کا مرتکب نہ ہو۔